الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله متفق علیہ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سیرت مبارکہ کے دو اہم ابواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور دنیاوی تاریخ کا سب سے عظیم سانحہ، سب سے دردناک حادثہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حسرت آیات اور وفات کے موقع سے صحابہ کرام کی کیفیت، صحابہ کرام کی بدحواسی، صحابہ کرام کا وفات کی حقیقت کا اقرار کرنے سے انکار کر دینا، اور نہ جانے کون کون سے جو حادثات اور واقعات پیش آئے ان کا سرسری طور پر تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور اس بات کا ذکر بھی کیا گیا تھا کہ بدقسمتی ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے الفت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعات و خرافات انجام دے کر کے ہم اسی ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈے لہرا کر کے، قبروں پر چراغاں کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کر کے، بلکہ ان وصیتوں کا گلا گھونٹ کر کے جن وصیتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے عالم میں اپنے مبارک بستر پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کر کے بار بار اپنی چادر کو اپنے چہرے پر تانا، اس کے بعد ہٹایا اور بار بار یہی فرماتے رہے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دون نبوت میں جس انداز اور جس تکلیف کی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہوتے ہوتے آپ نے جن چیزوں کی امت اسلامیہ کو تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی، جو باتیں ہمارے سامنے رکھی، جو حکم دیا، جن چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا، آج مسلمان اگر حقیقت دیکھی جائے تو مسلمان ان آخری ایام کی ان وصیتوں اور ان احکامات سے اتنا دور نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی وصیت فرمائی، طلاق ثلاثہ کے نام پر حلالہ جیسے ملعون عمل کو شریعت کا حصہ بنانے کے نام پر، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کے نام پر، خواتین کو میراث سے محروم کرنے کے نام پر، اور نہ جانے کون کون سے طریقے ہیں جن کو مسلمانوں نے جیسا لگتا ہے کہ اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں اور ماتحتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ہم ان کو اپنا غلام سمجھ کر کے بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں،
اپنے برابر میں بیٹھنے نہیں دیتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، غلط سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ جن قوموں کا طریقہ ہے، قبر پرستی کا طریقہ، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا طریقہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی جانب اللہ رب العالمین کے حقوق کو منتقل کرنے کا طریقہ، غیر اللہ سے منتیں مانگنے، ان سے سماجتیں کرنے، ان سے دعائیں کرنے کا طریقہ، یہ ساری کی ساری چیز آج کے دور میں اتنی تیزی کے ساتھ ہماری گھٹیوں میں پڑتی چلی جا رہی ہے کہ آپ نظام الدین چلے جائیں، اجمیر چلے جائیں، بغداد چلے جائیں اور ان آستانوں پہ چلے جائیں جہاں جا کر کے مسلمان اپنے ولیوں اور پیروں کے نام پر غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے، ان کی قبروں کے آگے سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قبروں کو پکا بناتا ہے، قبروں پر تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، قبروں پر تعمیر کرتا ہے، قبروں پر پھول چڑھاتا ہے، قبروں پر چادریں تانتا ہے، اور اسلام دشمنوں کو اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں اپناتا ہے جن چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں، جب آپ مسواک چبانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، چل کر کے مسجد نبوی کے مصلی تک جانے کی سکت نہیں تھی، اس صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ آج اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، دراسہ کیا جائے، مسلمانوں کے عقائد کا سروے کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور جس اسلام کو لے کر کے نبی آخر الزماں اور انبیاء کرام کا پورا سلسلہ اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، جس توحید کی تنفیذ کے لیے وہ لوگ یہاں آئے، ان کو قتل تک کیا گیا، ان کے خلاف سازشیں کی گئی، ان کو ستایا گیا، اسی توحید کی پیروی اور توحید کا حکم دینے کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان کر دیے گئے، صحابہ کرام کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر سجدے کی حالت میں اوجھڑیاں ڈال دی گئی۔ آل یاسر نے جب آپ سے شکایت کی تو آپ نے ان سے جنت میں ملاقات اور دنیا میں صبر کرنے کا وعدہ فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جس مشن کو لے کر کے آپ دنیا میں بھیجے گئے۔ آج مسلمان اسی مشن کا گلا گھونٹنے میں لگا ہے اور حقیقی اسلام سے دور ہو کر کے بدعات و خرافات اور شرکیات والے اسلام کو، اسلام کا جھوٹا نام دے کر کے اسلام کو بھی بدنام کیا جاتا ہے، رب کائنات کے غضب کو بھی مول لیا جاتا ہے۔ رب کائنات جس نے واضح کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو قطعاً معاف نہیں فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر یہی نتیجہ ہے کہ ہم جھنڈے لے کر کے راستوں کو جام کر دیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی نتیجہ ہے کہ رات کے وقت میں خلاف سنت اور خلاف شریعت عمل انجام دے کر کے قبرستانوں میں چراغاں کیا جائے، اگر محبت رسول کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ان کی مخالفت کر کے ہم مردوں کے نام پر دیگے چڑھائیں، اگر محبت رسول کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اسلام کی اسی انداز سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کی اسی انداز سے نافرمانی کریں، تو ایسی صورت میں نہ اس تقاضے کی ضرورت ہے اور نہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے وہ اشعار
جو گزشتہ خطبے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم رب کائنات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، کیونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے محبوب کے صبر و تحمل کا امتحان لینا ہے تو اپنے محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے وہ آپ سے کہے کہ آج شام کو مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہ آپ کو مغرب کی جہت میں بجائے اور آپ مشرق کی جہت میں جائیں، وہ آپ کو ادھر بلائے آپ اس جانب جائیں، تو دیکھیں یہ محبت کتنے دن قائم رہتی ہے، کتنے دنوں تک آپ اس سے دوستی نبھا پاتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کا بھائی، آپ کے دوست و احباب، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے محسنین اور جن پر آپ نے احسان کیا ہے، جن کی زندگی کو لے کر کے آپ چلتے ہیں، جن کو اپنی ماتحتی میں پالتے ہیں، وہ ذرہ برابر اگر آپ کے حکم کی مخالفت کر دے تو محبت کا پیمانہ، اطاعت و فرمانبرداری کا پیمانہ وہیں سے ٹوٹ کر کے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حضرت انسان اور یہ مسلمان دن و رات رب کائنات کے احکامات کی مخالفت کرتا پھرے، مسجدوں سے غیر حاضر رہے، قبروں کو آباد کرے، مزاروں پر جا کر کے منتیں مانگے، اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کرے، اور اس کے بعد بھی یہ سمجھے کہ ہم عزت و وقار کی زندگی اختیار کر لیں گے، بڑے آرام سے ہم کو اس ہندوستان میں یا دنیا کے مختلف خطوں میں آرام کی زندگی، امن و سکون کی زندگی مل جائے گی، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی مدد چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی مدد کرو، اگر چاہتے ہو کہ رب کائنات تمہاری مدد کرے تو تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو، اس کے دین پر چلو، اس کے احکامات کو مانو، اس نے جیسا کہہ دیا اسی انداز کی زندگی کو ڈھال لو، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جاؤ، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرو، اتباع رسول اور محبت رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرو، تب جا کر کے رب کائنات کی نصرت اور مدد شامل حال ہوگی۔ یہ کوئی سمجھداری نہیں کہ اس نے یہ کہا کہ صلاۃ فجر میں اذان سن کر کے مسجدوں کو آباد کر دیا جائے، ہم آرام سے سوئے پڑے رہے۔ یہ کوئی سمجھداری نہیں کہ ہم دنوں رات اپنی مرضی سے مال کمائیں، بینک بیلنس بنائیں اور حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائیں، اس کے باوجود یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ یہ خام خیالی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی معنی میں مسلمان بننے اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اور آپ سے محبت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ یعنی صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جن صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و مال اور دین کی حفاظت کے لیے اپنا سارا کا سارا سرمایہ صرف کر دیا، قربان کر دیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، دشمنوں کے حوالے اپنے جسم کو کر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کرنے کے اسباب اختیار کیے۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا یؤمنون، یہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام کے تمام اختلافات میں،
اپنے تمام کے تمام نزاعات میں، راجح و مرجوح میں کس چیز پر عمل کرنا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے، کون سی چیزوں کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے، کن چیزوں سے دوری اختیار کرنی ہے، تمام کی تمام چیزوں میں، یہاں تک کہ دنیاوی امور میں بھی آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں، اپنا جج تسلیم نہ کر لیں، فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، تب تک یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور اس کے بعد آپ ان کے درمیان جو فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ ان کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ فیصلہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے یا ان کے مزاج کے خلاف ہو، وہ فیصلہ ان کو پسند آئے یا اس سے کراہت محسوس کریں، ہر صورت میں اس کو تسلیم کر لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، پھر اپنے دلوں میں اس فیصلے سے کوئی حرج محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو تسلیم کر لیں مکمل طریقے سے، ظاہر و باطن کے لحاظ سے اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ صحابہ کرام کی صفت بھی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے درمیان یہ اعلان کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت کو ہمارے لیے سب سے عظیم احسان قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رب کائنات نے مومنوں پر سب سے عظیم احسان یہ فرمایا کہ ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا جو رسول رب کائنات کی آیتوں کی اور حکمت کی باتوں کی یعنی حدیث کی اور ان لوگوں کا تزکیہ کرنے کا کام کرتا ہے، قرآن و سنت کو بیان کرتا ہے، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزگی فراہم کرتا ہے۔ یہ نبی آخر الزماں کی بعثت یہ انسانیت پر سب سے عظیم احسان ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات بھر قیام اللیل میں امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے، امت اسلامیہ کی استقامت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ کے افراد کو کمر پکڑ کر کے کھینچتے تھے کہ گمراہی کے راستے پر نہ جاؤ، رشد و ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے چلو، اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی، آپ کے احکامات کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر دی، احکامات کے خلاف چلنے لگا، اس کے بعد کہ آپ کا راستہ اور اسلام کے احکامات بالکل واضح ہو گئے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے بعد غیر مومنوں کا راستہ اختیار کر لیا، صحابہ کرام کے راستے پر استقامت حاصل نہیں کی، اور جو لوگ منہج سلف اور منہج صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں وہ سن لیں کہ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے انہی صحابہ کرام کے طریقے کو حرف آخر اور ہدایت کا مضبوط ترین راستہ قرار دیا ہے۔ تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور اس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کا راستہ اختیار کر لیا، صحابہ کرام کی طرز زندگی کو چھوڑ کر کے دوسروں کی زندگی اختیار کر لی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے جس راستے پر اس نے چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے تو جائے، ہدایت کا راستہ کھلا ہے، توفیق طلب کرے، علماء کرام سے جڑے، قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھے، اور چاہے تو ہدایت کے راستے کی جانب پلٹ آئے، اور نہیں چاہتا ہے تو جہاں چاہے جائے۔ اللہ رب العالمین اس کی محنت اور کوشش کے لحاظ سے
اسی راستے کو اس کے لیے آسان کر دے گا جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ گمراہی کا راستہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رب کائنات نے اس کو برا ٹھکانہ قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت اس کا اتنا عظیم مقام ہے کہ رب کائنات نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے گویا رب کائنات کی اطاعت کر لی۔ اور آج کے دور میں قرآن مجید کے نام سے یہ کہنے والے بے شمار بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے، ہم سنت رسول کے محتاج نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ذرہ برابر تحریف یا ذرا سی بھی تنقیص یا ذرہ برابر انحراف یہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ کی قسم، جو مقام حجت پکڑنے کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ہے، حجت کے لحاظ سے من وعن، وہی مقام سنت رسول اور احادیث صحیحہ کا ہے۔ حجت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن مجید ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن نماز کے تفصیلی مسائل سنت رسول میں ملتے ہیں۔ قرآن مجید ہم کو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، لیکن تفصیلی مسائل حدیث رسول میں ملتے ہیں۔ یہ ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں، ان دونوں کو برابر لے کر کے کوئی چلے گا تو کامیاب ہوگا، اور کوئی اہل قرآن کے نام سے یا قرآن کے انکار کر کے سنت رسول کے نام سے ان دونوں میں تفریق پیدا کرے یا امتیاز پیدا کرے یا ان دونوں کے اندر کوئی فرق کرے، وہ گمراہ ہے۔ ایسا شخص اسلام پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کے مفہوم کو سمجھیں، اور اسی کے بارے میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی شروع میں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے رب کائنات کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے رب کائنات کی نافرمانی کی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس وجہ سے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے۔ محبت رسول کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے تھے اور یہ وہی عمر تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع سے، کہتے ہیں کہ جب میں جنت میں لے جایا گیا تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل اور قصر کس کا ہے، جو بڑا عظیم الشان قصر ہے یہ کس کا ہے؟ تو ان لوگوں نے خبر دی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے رب کائنات نے تیار کیا ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابی رسول جن کے رائے کی تائید میں قرآن مجید کی کئی آیتوں کا نزول ہوا، رب کائنات نے ان کی رائے کو پسند فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما ان دونوں کی رائے کو ترجیح دینے کے بجائے مرجوح کر دیا، کنارے کر دیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قصر میں داخل ہونا چاہتا تھا، جنت کے اس محل میں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں عمر بن خطاب سامنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر تمہاری ایمانی غیرت اور تمہاری حمیت و غیرت نے مجھ کو قصر میں داخل ہونے سے روک دیا کہ میں نے عمر سے اجازت نہیں لی ہے، میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہتے ہیں علیک اغیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا جائیں، قربان جائیں، کہ کیا میں آپ پر ایسی غیرت کروں گا کہ آپ کو روک دوں؟ یہ صورتحال تھی۔ صحابہ کرام موجود تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے مجلس میں داخل ہوئے، اور کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے لأنت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس اور میرے جان کے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کی جان اور اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایمانی غیرت کو استحکام عطا کر کے فرمایا الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی شخصیت میری ذات سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا تھا، یہ محبت رسول کا تقاضا تھا۔ یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دین کے نام پر کوئی بھی چیز ایجاد کر لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہو جائیں اور جیسے چاہے زندگی گزاریں، اور اس کے باوجود یہ سمجھیں کہ ہم محب رسول ہیں۔ معاف فرمائیں گے، محبت کا معیار ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کے آداب ہیں، ان چیزوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد کریں، سنت پر عمل پیرا ہو کر کے، سنت کی خدمت کر کے، سنت کی نشر و اشاعت کر کے، اور اسی طریقے سے آپ کے دین پر جو کچھ آنچ آتی ہے اس کے لیے کمر تان کر کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم کسی بھی صورت میں دین کے اندر کوئی غلط چیز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طریقے سے محبت رسول کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ خواہش رہے کہ کاش ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہوتے، آپ کو دیکھ لیتے، آپ سے دین کو سیکھنے کا موقع ملتا، آپ کی صحبت نصیب ہو جاتی، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا۔ یہ تمنا کرنا یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر محبت رسول کو آپ کو پرکھنا ہے تو ایک انسان سے یہ کہیں کہ دنیا میں جتنی دولت تمہارے پاس ہے، جتنے وسائل ہیں، جتنے امکانات ہیں، ان کو ایک جانب کر دیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور رویت کی ترجیح کو ایک جانب کر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمان دنیا کو ہیچ سمجھ کر کے پیر مار کر کے ٹھکرا دے اور رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو ترجیح دے تو گویا وہ محبت رسول میں مکمل طریقے سے اپنے آپ کو لگانے کے راستے پر چل پڑا ہے۔ آپ دیکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بعض صحیح روایات میں ملتا ہے کہ گائے کے چمڑے کا وہ جوتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اسی انداز کا جوتا سلواتے، اس کا رنگ پیلا تھا، اس پر زردی مائل رنگ کر لیتے۔ جب صحابہ کرام پوچھتے کہ ایسا کیوں ہے، کیا آپ کو یہ پسند ہے، تو فرماتے تھے کہ نہیں، میرے حبیب کو پسند تھا، لہذا میں یہی پہننا پسند کرتا ہوں۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے اس چیز کو دیکھ کر کے چلیں۔ اور جعفر بن محمد مشہور امام گزرے ہیں جو بہت زیادہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بے تکلف ہوا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے سامنے آتا تھا تو ان کا چہرہ زرد پڑ جایا کرتا تھا، اس خواہش کے اظہار میں کہ کاش قیامت میں نبی کی صحبت مجھ کو نصیب ہو جائے۔ اور کہتے ہیں روات کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لینا ہو یا ذکر کرنا ہو تو پہلے جا کر کے باوضو ہوتے، طہارت حاصل کرتے اور اس کے بغیر اپنی زبان پر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آنے دیتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں، بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے ان کو تاکید کی، ان سے ضد کی کہ آپ اذان کہیں، کیونکہ اذان تو وہی تھی جو بلال حبشی کی زبان مبارک سے نکلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہونے کا شرف حاصل تھا،
لیکن اذان نہیں کہہ پاتے تھے. وفات کے بعد اذان دینے سے بچتے تھے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے تو غشی طاری ہوئی, گر پڑے, آگے نہیں بڑھ سکے. اکثر صحابہ کرام کے بارے میں بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ, اٹھنا بیٹھنا, آپ کا چلنا پھرنا, آپ کا ملنا جلنا, آپ کا لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, ان مناظر کو سوچ سوچ کر کے اتنی کوفت اور تکلیف محسوس کرتے تھے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے مدینہ کی وہ آبادی چھوڑ کر کے مدینہ سے باہر سکونت پذیری اختیار کر لی. یہ صورتحال تھی محبت رسول کی. تو معاف فرمائیں گے, محبت رسول کا اگر درس چاہیے تو اتباع رسول اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہم کو لوٹنا ہوگا. ہم کو مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا, قبرستانوں کو ویران کرنا ہوگا, قبرستانوں میں جا کر کے انہی چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا محض جو تعلیمات قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. نہ ان کو پکا کرنا جائز, نہ ان پر چراغاں کرنا جائز, نہ ان کو اونچا بنانا جائز, نہ ایک بالش سے اونچا کرنا جائز, نہ چونا گچ کرنا جائز, نہ ان پر تلاوت کی گنجائش موجود ہے, نہ ان پر تعمیرات کی گنجائش موجود ہے, نہ وہاں روشنی کرنے کی گنجائش موجود ہے, نہ بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے. لیکن آج مسلمانوں کا مکمل اسلام وہیں تک محدود ہو کر کے رہ گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور صحابہ کرام کے طرز پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.